یہ بتاؤ، جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بیفور دا کریشن آف پاکستان یہ کہہ دیا تھا کہ عرب ممالک کے دل میں ایک ناجائز ریاست کو بنایا جا رہا ہے، تو تم قائد اعظم سے زیادہ بڑے جو ہو وہ سیانے ہو؟ یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو کہتے تھے کہ ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، اسپانیہ پہ حق کیوں نہیں اہل عرب کا؟ تم لوگ علامہ اقبال سے زیادہ بڑے سمجھدار ہو۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہمارے لیے پتھر پہ لکیر ہونی چاہیے کہ قائد اعظم سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں کہ دور ہاتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد واہل بیت محمد مبارک وسلم وسلم علیہ۔ میں میڈیا کے تمام حضرات کا، ہمارے بزرگوں کا جو دکنیر سے تشریف لائے، آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ آج کی پریس کانفرنس ایک انتہائی اہم موضوع پر کی جا رہی ہے، اور موضوع یہ ہے کہ گزشتہ روز اسرائیلی صدر نے اس بات کی تصدیق کی کہ پاکستان کا ایک وفد اسرائیل گیا اور ایک بہت ہی خوشگوار ماحول میں ان کی ملاقات ہوئی، جو کہ بہت خوش آئند ہے، یہ الفاظ کہے گئے اسرائیلی صدر کی جانب سے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ وفد کیا اتنا دلیر تھا کہ کسی کو انفارم کیے بغیر چلا گیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وفد کو کس نے جانے دیا؟ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس سے مشاورت کے بعد یہ وفد گیا؟ اور تیسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ وفد جب یہ حضرات واپس تشریف لاتے ہیں، ان میں سے جو ایک اینکر پرسن ہے جو پاکستان کے ہی ہیں، جو باقی وفد ہے وہ کہتے ہیں وہ تو چلو امریکن نیشنل ہے، امریکن نیشنل بھی ہے تو اس کی طرف میں بعد میں آؤں گا، جتنے بڑے دعوے دار بنے پھر رہے ہیں وہ حب الوطنی کے، اور اس سے پہلے جو وہ اینکر پرسن ہے احمد قریشی صاحب، 2.25 کروڑ روپے ان کے دفتر کا کرایہ ہوتا تھا ایک سال کا، جو سمرو صاحب سندھ سے انہیں پے کرتے تھے صرف کشمیر کے نام پہ۔ سوال یہ پیدا، یہ 5-6 سال پرانی بات بتا رہا ہوں، جب میں نے اس دفتر کو وزٹ کیا تھا، کشمیر کے نام پہ تو جو بھی نعرہ لگاتا ہے ہم اس کے ساتھ ساتھ ٹور پڑتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جو آج فلسطین کے نام پہ سودا کر آئے ہیں اسرائیل کے ساتھ حمایت کر کے، یہ کیا ماضی میں کشمیر کے نام پہ بھی تو اسی طریقے سے سودے بازی نہیں کرتے رہے انٹرنیشنل ٹورز پہ جا کے؟ یہ تنخواہ دار ملازم جو کشمیر کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، کیا یہ کشمیر کے حقیقی ترجمانی کر بھی رہے ہوتے ہیں یا نہیں کر رہے ہوتے؟ دوسری بات یہ پیدا ہوتی ہے، جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جب سے یہ واپس آئے ہیں آج تک کسی ایک بھی بندے نے ان سے نہیں پوچھا، اریسٹ کر کے ریاست پاکستان نے ان سے نہیں پوچھا کہ بھائی تم مامے لگتے ہو اسرائیل کے، جو تم لوگ کسی کی اجازت کے بغیر وہاں تشریف لے گئے ہو، تم کون ہو، کس حیثیت میں وہاں پر گئے ہو؟ اور دوسری بات یہ کہ وہ بعد میں وضاحتیں دے رہے ہیں کہ جناب ہم تعلقات عامہ کو بہتر کرنے کے لیے وہاں پر گئے ہیں۔ تو بھائی یہ بتاؤ، جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بیفور دا کریشن آف پاکستان یہ کہہ دیا تھا کہ عرب ممالک کے دل میں ایک ناجائز ریاست کو بنایا جا رہا ہے، تو تم قائد اعظم سے زیادہ بڑے جو ہو وہ سیانے ہو؟ یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو کہتے تھے کہ ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، اسپانیہ پہ حق کیوں نہیں اہل عرب کا؟ تم لوگ علامہ اقبال سے زیادہ بڑے سمجھدار ہو۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہمارے لیے پتھر پہ لکیر ہونی چاہیے کہ قائد اعظم سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں کہ دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق عرب ممالک میں بھی کچھ نے تسلیم کر لیا تو ہم بھی کر لیں۔ اور بھائی عرب ممالک بنے ہیں بادشاہتوں کی بنیاد پہ، پاکستان بنا ہے نظریے کی بنیاد پہ۔ کہتے ہیں ہم نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے جناب پاکستان نے، کہ ہمیشہ ہم بھی بات کریں گے، ہم ہی قربانی۔ جی بالکل ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے، بیکاز وی آر دا اونلی ہوم لینڈ ان دا انٹائر ورلڈ which was made on the name of Islam۔ ہم نے ٹھیکہ اٹھایا جناب۔ دنیا میں 2 ہی ریاستیں نظریے کی بنیاد پہ بنی ہے، یا اسرائیل بنی ہے یا پاکستان بنی ہے، یا اس نے رہنا ہے یا ہم نے رہنا ہے۔ انشاءاللہ پاکستان will sustain۔ میں آج یہ چیز بہت کیٹیگوریکلی کہنا چاہتا ہوں، یہ 22 کروڑ عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ جناب اگر آپ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کر رہے ہیں تو اوور مائی ڈیڈ باڈی، ہماری لاشوں سے گزرنا پڑے گا، تب جا کے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات تم کرو گے۔ ہماری زندگی میں تم یہ کام نہیں کر سکتے۔ ہر 2 سال کے بعد تم لوگ آ کے ہماری نبض چیک کرتے ہو، کبھی 27 دن ایک مسخرے کو پریس کلب کے باہر بٹھا کے اسرائیل کا کیمپ لگا کے بیٹھے رہتے ہو، اسلام آباد میں پارلیمنٹ کے ناک کے نیچے آدھے کلومیٹر کے فاصلے پہ۔ کسی کی مجال نہیں ہوتی جسے جا کے اٹھائے، کسی وزیر مشیر آفیسر کی مجال نہیں ہوتی جا کے اس سے پوچھے بھائی تم کون ہو؟ گھر سے آگ کیے گئے ہو، اسرائیل کا جھنڈا لگا کے یہاں بیٹھے ہوئے، جس کو پاکستان نے
اللہ اعلان کا ہوا ہے کہ ہم اسے تسلیم نہیں کرتے, ہمارا پاسپورٹ ہر جگہ اپلیکیبل ہے ایکسپٹ اسرائیل. تو تم لوگوں میں سے کوئی اسے روکنے والا نہیں ہے. ہم اٹھے, ہم گئے اور اسے جا کے جو اس کی خاطر تواضع کرنی تھی, الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ خاطر تواضع بھی کی, اس کا جھنڈا بھی پھاڑا, کیمپ بھی اکھاڑا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد پھر ٹاک شوز چلنا شروع ہو گئے کہ either to accept Israel or not, کیا یہ ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے. بھائی یہ ڈیبیٹ شروع ہی کیوں ہوئی ہے؟ پھر کہتے ہیں جی اس بیس پہ تو ہمیں آزادی ہے, بات کرنے کی بھی آزادی ہے. تو بھائی جب تم کسی سینئر آفیسر یا وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کے بارے میں الٹی سیدھی بات نہیں کر سکتے, آزادی اظہار رائے کے باوجود تم گرفتار ہو جاتے ہو, تو فلسطینیوں کے زخموں پر نمک چھڑک کے, ان کے خون کا سودا کر کے, بیت المقدس, مسجد الاقصی اور فلسطین قبلہ اول, اس کا سودا کر کے تم لوگ بات کرو آ کے بڑے بڑے چینلز پہ بیٹھ کے, تو تمہیں آزادی اظہار رائے ہوگی. سوری, یہ قوم تمہیں اس چیز کی اجازت نہیں دے گی کہ تم لوگ میڈیا پہ آ کے یہ بات کرو اس چیز کا آزادی اظہار رائے کی بنیاد پہ. اگر یہ باتیں اس پہ آپ کا نیشنل ایکشن پلان ایکٹیو ہو جاتا ہے تو اس پہ کیوں نہیں ہوتا؟ فلسطین کے معاملے پہ اس پہ کیوں نہیں ہوتا؟ او آئی سی بنی کس لیے تھی بھائی؟ اس کے اجلاس کیوں ہوتے ہیں؟ بنی یا کشمیر کے لیے, فلسطین کے لیے, دونوں چیزوں پہ سمجھوتے ہونا شروع ہو گئے. یاسین ملک کی بنیاد پہ 2 پریس کانفرنسیں کر کے اس کے بعد جناب خاموشی سے بیٹھ گئے. ماضی میں جو آرٹیکلز وہاں پر امپوز ہوئے اس پہ کوئی کچھ نہیں ہو رہا. 70 سالوں سے وہی انگریزوں کے بوٹ پالشی ہمارے اوپر قابض رہے ہیں, پارٹیاں تبدیل کر کر کے, پہلے ایک وڈیرا جاگیردار نواب, پھر اس کا پتر, پھر اس کا پتر, پھر اس کا پتر, وہی آگے بیچ رہے ہیں. پہلے ان کے پیو دادوں نے پاکستان کے خلاف مودی سے وہ کیا کہتے ہیں کانگریس سرکار کی حمایت کی تھی. پاکستان بننے کے بعد سارے آگے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے گوٹے گٹوں میں بیٹھ گئے, قدموں میں بیٹھ گئے, جو ہمیں معاف کر دو بابا. قائد اعظم رحمت اللہ علیہ چلو ٹھیک ہے, شاید یہ بندے کے پتر بن جائیں گے, لیکن بعد میں آگے پھر انہی کے انٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں. 1857 اور 1920 میں مسلمانوں کے ساتھ بغاوت کرنے والے, ہمارے ساتھ غداریاں کرنے والے, ہمارے جتنے بھی انٹرسٹ, ایک ایک مجاہد کی مخبری کرنے پہ ان لوگوں کو 20-20 روپیہ ملا کرتا تھا, اور کہا کرتا تھا کہ جی اگر تم نے ایک مجاہد کی مخبری کر دی اور اسے ہم نے مار دیا انگریزوں نے, تو اس کی ساری جائیداد تمہیں ٹرانسفر کر دی جائے گی. ایسے لوگوں کی اولادیں ہمارے اوپر جب تک قابض رہیں گی تب تک پھر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہوتی رہیں گی. لیکن پھر بھی ہم بتاتے ہیں کہ ہم لوگ غازیوں اور شہیدوں کی سرزمین سے تعلق رکھنے والے ہیں. میں پہلے بھی اپنے گاؤں سے اٹھ کے ادھر آیا تھا اور اس جھنڈے کو اکھاڑا تھا. میرے خون میں یہ تربیت ہے. میں اب بھی گریبان پکڑوں گا ایسے لوگوں کا جن لوگوں نے اس طرح کی حرکت میں انوالو رہے ہیں. میں 1 ہفتے کا پاکستان نظریاتی پارٹی الٹیمیٹم دیتی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ آپ ایسے لوگوں پہ تحقیقات کریں اور ان تمام لوگوں کی شہریت کو منسوخ کریں. ادروائز احتجاج, پرامن احتجاج, جس میں ایمبولینس کو رستہ بھی دیا جاتا ہے, سرکاری املاک کو اپنے ملک کی جو ہے وہ وراثت اور املاک بھی سمجھا جاتا ہے, پولیس کو قدر کی نگاہ سے بھی دیکھا جاتا ہے, ایسا پرامن احتجاج کا حق پھر پاکستان کی 22 کروڑ عوام رکھتی ہے. اس میں پھر صرف پاکستان نظریاتی پارٹی نہیں ہوگی, میں پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز اور ریلیجیس پارٹیز کو آن بورڈ لوں گا جس میں ذرا سی بھی غیرت ہوئی اور وہ اس میں حیا ہوئی, پاکستان کا عشق ہوا, تڑپ ہوئی, تو وہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ میدان میں نکلے گا انشاءاللہ تعالی. میں دوبارہ صحافی حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے. آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ اوپنلی کر سکتے ہیں سر. دیکھیں یہ کل کی بات ہے, جب اسرائیلی پریزیڈنٹ کی خبر سامنے آئی ہے تو بجائے اس کے کہ ایک تھانے میں ہم درخواست دیں, ہم نے پاکستان کی 22 کروڑ عوام کا مقدمہ حکومت پاکستان کے بالکل سامنے رکھا. ایک تھانے کے ایس ایچ او کو درخواست دیں گے, وہ جا کے ڈی پی او تک پہنچتے پہلے وہ ڈرا ہوا ہوگا کہ جناب یہ میری نوکری کا مسئلہ بن جائے گا. مجھے ابھی بھی پتا, جب یہ 27 دن سے جو بندہ بیٹھا ہوا تھا اسے اریسٹ کروایا تھا گیا تھا, جب اگلے دن میں تھانے گیا, ایس ایچ او ملنے سے ڈر رہا تھا. اے ایس پی صاحبہ بیٹھی ہوئی تھی, سیدھا اس کے دفتر میں آدھا گھنٹہ باہر, کہتے ہیں نہیں جی وہ امپورٹنٹ میٹنگ میں بیٹھی ہوئی, سیدھا میں دفتر میں گیا ایک اوسار تھانے میں. میں نے کہا محترمہ اس بندے کے موبائلز میرے پاس پڑے ہوئے ہیں, میں نے تو کرا لیے فرانزک, اگر وہ گیا باہر تو میں نے راز کھول دینے, تو اس کی وجہ سے وہ گرفتار رہا, ابھی تک باہر نہیں گیا. تو یہ سوال یہ ہے کہ جناب جب آپ اس طرح تھانے والے کلچر سے جائیں گے نا تو پھر آپ کو لگ جائیں گے سالوں سال. آپ بھی بہتر جانتے ہیں
دو سال ہمیں کورٹ کچہریوں میں جانا ہوتا ہے. 22 کروڑ عوام کا مقدمہ ہے. یہ اتنا سوکھا کام نہیں ہے. اس کو ہم نے انٹرنیشنلائز پورے نیشنل لیول پہ انشاءاللہ ہم نے اٹھانا تھا. وہ آپ کے نیشنل پریس کلب سے ہم نے اٹھایا. ہاں جی, کوئی اور کسی دوست کا سوال؟ تھینک یو ویری مچ جی. ہاں جی. بالکل کریں گے ان سے درخواست. یہ ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ان کو لتر ماریں, ان کا تھرو پراپر چینل ان کو پتہ کیا جائے کہ بھئی who the hell you are کہ تم لوگ وہاں پر جا کے اس طرح کا اتنا بڑا بلنڈر مار رہے ہو. پوری امت مسلمہ جن کی امیدوں کا مرکز پاکستان بنا ہوا تھا بھائی, وہ امیدوں کا مرکز ہم نہیں رہے ابھی ان کی اس حرکت کی وجہ سے. جو فلسطینی بچہ اٹھ کے کہتا تھا کہ نحنو ابناء المسلمین وکلنا صلاح الدین, کہ ہم سب مسلمانوں کے بچے, ہم میں سے ایک صلاح الدین ایوبی ہے. ڈو ناٹ لک ایٹ the stone in my hand, look at the atom bomb in پاکستان. میرے ہاتھ سے کنکر نہ ویکو, پاکستان جو موجود اس ایٹم بم نو ویکو. او کی کرے گا؟ what would he do؟ اس کو تو گریبان سے پکڑ کے اسرائیلی فوجی بولیں گے کہ ہاں آ گیا وفد تمہارے اس پاکستان کا بھی. یہ آ کہیں گے نہیں جی سرکاری وفد نہیں ہے. سرکاری نہیں ہے تو پھر پکڑو نا بھائی, کس باپ کی اجازت سے گئے تھے؟ جی. یہی سوال ہے. یہی تو میں عرض کر رہا ہوں. میں آپ کو بہت سمپل سی بات بتاتا ہوں. میں نے یہی بات پریس کانفرنس میں کی کہ 1 ہفتے کا الٹیمیٹم دے رہے ہیں, آپ تحقیقات کروائیں کہ کون کون ملوث تھا, سب کی شہریت منسوخ کی جائے, سب کو انصاف کے کٹہرے میں ڈالا جائے. ہم لوگ اتنے بکاؤ مال نہیں ہے کہ اب کسی سے ڈر کے جو یہ بات بھی کرنا چھوڑ دیں. ہمارے پاکستان کے انٹرسٹ کی بات ہے, ہمارے نظریے کی بات ہے. قومیں بجلی پانی گیس یا ٹیوب ویل سے نہیں بنتی, قومیں نظریے سے بنتی ہیں, قومیں غیرت سے بنتی ہیں, اور غیرت باقی رہنا بہت ضروری ہے. ہاں کہ وہ جا کے اسے, یہی تو سوال ہم کرنے آئے ہیں بھائی. ہم لوگ ہر شہر میں احتجاج کریں گے, کوئی اس طرح کی غلطی نہیں کریں گے جو خان صاحب بغیر تیاری کے آ جاتے ہیں. ہم جب بھی آتے ہیں تیاری کے ساتھ آتے ہیں. ہر شہر میں احتجاج ہوگا, اور مؤثر احتجاج ہوگا جس میں ہر پولیٹیکل پارٹی کو آن بورڈ لیا جائے گا. ایک شیل گرے گا تو اس میں ساروں کی آنکھیں گیلی ہوں گی, نون والوں کی بھی, پی ٹی آئی کی بھی, پیپلز پارٹی والوں کی بھی. ان کا ورکر تو پاکستان کا ہے نا, ان کا ورکر تو بھٹو کا جیل آباد میں ہے, پہلے وہ پاکستانی ہے, اور وہ ورکر ہمارے ساتھ کھڑا ہے انشاءاللہ تعالی. کوئی اور سوال؟ جی. دیکھیں بہت سمپل سی بات ہے, وہ ایک اسٹیٹ میٹر ہے. جہاں تک یاسین ملک صاحب کی بات ہے, اس پہ لوگوں کو دلیری دکھانی چاہیے کہ وہ بندہ ایک حریت رہنما ہے. وہ بندہ کوئی پاکستانی ایجنٹ وہاں پر نہیں گیا, وہ اپنی زمین کی رہائی کی بات کر رہا ہے. اس کو حق ہے اپنی زمین کی رہائی کی بات کرنے کا. جہاں تک کلبھوشن کا معاملہ ہے تو وہ ایک دہشت گرد تھا, یاسین ملک ایک فریڈم فائٹر تھا. اگلا کوئی سوال؟ جی.